السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین عظیم، برطانیہ کے خوبصورت شہر کوونٹری کے اندر ایک سوشل کلب کے اندر ہم موجود ہیں، جہاں پر بہت ہی خوبصورت اور نظموں کے حوالے سے ایک کارآمد کتاب جو ہے نروان گھڑی کا سپنا، ڈاکٹر ثاقب ندیم کی جو کتاب ہے اس کی تقریب رونمائی ہے۔ برطانیہ بھر سے، لندن سے، برمنگھم سے، بریڈ فورڈ، یارکشائر، مانچسٹر سے جو ہے بڑے اچھے شعراء جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے تاثرات بھی جانتے ہیں، ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نکھت افتخار، آج تقریب رونمائی ہے نروان گھڑی کا سپنا، جس کے شاعر ہیں ڈاکٹر ثاقب ندیم۔ نظم کے حوالے سے ایک بہت معتبر اور ایک بہت اہم نام ہے۔ اس وقت برطانیہ میں جتنے بھی شعراء ہیں، بالخصوص جو نظم لکھنے والے شعراء ہیں، ان کی ایک کثیر تعداد آج کی محفل میں موجود ہے، جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ غزل پر تو بہت بات ہوتی ہے، غزلوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، سارا زور غزلوں پر رہتا ہے، مگر جدید دور میں اس وقت نظم پر بہت کام ہو رہا ہے اور اس کام کو سامنے لانے کی بہت ضرورت ہے۔ عابر رضا مانچسٹر اور نروان گھڑی کا سپنا، ڈاکٹر ثاقب ندیم صاحب نے اردو نظم کو جس مقام پر لائے ہیں وہ بے شک ایک یادگار چیز ہے، اور یہ روایت مجید امجد، جیلانی کامران اور وہاں سے ہوتی ہوئی ڈاکٹر انور صاحب اور وحید احمد اور پھر ڈاکٹر ثاقب ندیم نے ان کو وہ معراج عطا کی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے بہت یادگار ہوگی اور راستہ ہوگا۔ میرا نام گلناز کوثر ہے۔ ہم نے برمنگھم پوئٹس کی طرف سے ڈاکٹر ثاقب ندیم کی کتاب کے لیے یہ ایک چھوٹی سی محفل سجائی ہے۔ یہ نظموں کا مجموعہ ہے، نروان گھڑی کا سپنا، اور بہت اچھی نظمیں ہیں، بہت اہم کتاب ہے، اور اس وقت یہاں پر جو ہے پورے یو کے سے بہت اہم نام ہیں نظم کے، سارے لوگ موجود۔ میرا نام اقبال نوید ہے، برمنگھم میں ہی مقیم ہوں۔ ڈاکٹر ثاقب صاحب سے یہی ملاقات ہوئی، لیکن میں ان کی نظموں کے حوالے سے انہیں بہت دیر سے جانتا ہوں۔ بہت خوبصورت نظمیں کہنے والے شاعر ہیں وہ، اور آج کی جو نظم لکھی جا رہی ہے، میرا خیال ہے ان میں سے چند جو شاعر ہیں، اہم شاعر، ان میں سے ایک ڈاکٹر ثاقب ندیم صاحب بھی ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ نے نظمیں پڑھی ہوئی ہوں تو اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے جو چیز محسوس کی ہے کہ آج کی جو جدید نظم لکھی جا رہی ہے، یا جو بھی نظم لوگ لکھ رہے ہیں، ان میں بعض اوقات انہیں نظم کو اس قدر بوجھل کر دیتے ہیں کہ جس سے قاری جو ہے یا پڑھنے والا وہ تھوڑی دیر کے لیے نظم سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ثاقب ندیم صاحب کی نظم جو ہے اس حوالے سے بہت خوبصورت ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے، اور جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا اظہار آپ تک بہت عمدہ طریقے سے پہنچتا ہے۔ میں ہوں سمیہ ناز، اور ماشاءاللہ ادبی محفلیں ہو رہی ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس میں ایک تو ہم سب جو لکھنے والے ہیں، لکھاری ہیں، سب کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس سے جو ہے اردو کی ترویج ہو رہی ہے، جو کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو غزلیں، نعت، کیونکہ میں نعت گو ہوں تو نعت کہتی ہوں، تو اس لحاظ سے ہم سب کو اردو میں غزلیں اور نعتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ میرا نام عبدالغفور کشفی ہے اور میں برلے سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو آج چونکہ ڈاکٹر ثاقب ندیم صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے، تو انہوں نے انوائٹ کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے لکھاری ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں اور بہت محبت کرنے والے انسان ہیں، اور ہم ان کو جو اسپیشلی ان کی اس کتاب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں ان کے لیے کہ آئندہ بھی یہ جو ہے نا اسی طرح اپنے جو ہے نا ان کا قلم جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامان میں رکھے، اور یہ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر قیصر عباس زیدی ہے۔ میرے خیال میں جو کتابیں ہیں وہ آج کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، افیکٹولی پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابی شکل میں اوراق پر پڑھنے کے لیے جو امپیکٹ ہے پڑھنے والے پر، وہ اس کا کہیں زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ڈیجیٹلی پڑھی جاتی ہیں۔
تو میرا خیال ہے دونوں چیزوں کی اہمیت ہے، ایک اس حوالے سے کہ کتنی تیزی سے کوئی چیز کتنے زیادہ سامعین اور قارئین تک پہنچ رہی ہے، اور دوسری چیز یعنی پڑھنے کے لیے کتابی صورت میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ دیر پر اور زیادہ گہرائی تک ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے شاعری کا کتابی صورت میں چھپوانا ایک انتہائی اہم اور ضروری امر ہے معاشرے میں، اور اپنی نوجوان نسلوں کو کتب بینی کی طرف مائل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سر سلطان کاظمی، میں یہاں ایک تقریب میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ڈاکٹر ثاقب ندیم کی کتاب کا اجراء ہے، اور بڑی خوشگوار حیرت بھی ہے مجھے، اور بہت خوشی بھی ہے کہ لندن اور برمنگھم اور مانچسٹر، یارکشائر، غرض برطانیہ کے تقریباً ہر علاقے سے شعراء جو ہیں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بڑے عرصے بعد ان سب سے ملاقات کا بھی موقع ملا ہے۔ تو ایسی تقاریب ہوتی رہنی چاہیے، اور اس سے یہ کہ ہماری ثقافت کے فروغ میں بھی بہت مدد ملتی ہے، اور کمیونٹی کو اور کمیونٹی کے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا، اپنی زبان اور ادب سے تعلق بنانے کا، اور اپنی شاعری سننے کا موقع ملتا ہے۔ آج کی تقریب کے منتظمین کو دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسی شاندار تقریب میں شرکت کے لیے دعوت دی۔ جی، میرا نام نور الجمیل لجمی ہے، اور آج ڈاکٹر ثاقب ندیم صاحب کی کتاب نروان گھڑی کا سپنا کی تقریب رونمائی ہے۔ یہ کتاب اردو نظم کے حوالے سے ایک گراں قدر اضافہ ہے، اور اس کتاب میں موجود تمام تر نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور شعراء کے لیے، نئے لکھنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں ڈاکٹر ثاقب صاحب کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا نام ہے عامر امیر۔ ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ثاقب ندیم صاحب کی کتاب کی رونمائی کے موقع پر۔ میں بہت اس بارے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اس طرح کے پروگرامز کے اوپر یہ ملنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ یہاں یو کے کی مصروف زندگی میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ عام طور پہ ملاقات ہو سکے ادبی لوگوں کی اور لکھنے والوں کی اور سننے والوں کے لیے، لیکن آج بہت ہی اچھا موقع ہے کہ جو ہمیں میسر آیا ہے۔ میں بہت دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب بابرکت ہو اور بہت سے لوگوں تک پہنچے۔ آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گی، ضرور پڑھیے۔ ڈاکٹر ثاقب ندیم ہوں، اور یہ میری کتاب نروان گھڑی کا سپنا دراصل نظم کی کتاب ہے، آزاد نظم کی کتاب ہے، اور یہ میری ایک کوشش تھی پچھلے بہت سارے سالوں کی، تو پہلی کتاب ہے۔ بہت سارے دوست یہاں پہ آئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میسیج اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد کو جتنا یہ خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہم عجیب لوگ ہیں، قریبتے ہیں رات کو، تتلیوں کے پر جلا کے روشنی بکھیرنے کی خواہشوں میں جی رہے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، قریبتے ہیں رات کو، تتلیوں کے پر جلا کے روشنی بکھیرنے کی خواہشوں میں جی رہے ہیں، جانتے ہیں بے حسی کی انتہا کو چھو رہے ہیں، آسمان پہ تھوکتے ہیں، بھول جانا چاہتے ہیں آج اپنے آپ کو، خوف کی منڈیر پر جو ہانپتے خیال کی سپاہ وہ آئینے سے دور ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، قریبتے ہیں رات کو، تتلیوں کے پر جلا کے روشنی بکھیرنے کی خواہشوں میں جی رہے ہیں، جانتے ہیں بے حسی کے انتہا کو چھو رہے ہیں، آسمان پہ تھوکتے ہیں، بھول جانا چاہتے ہیں آج اپنے آپ کو، خوف کی مڈیر پر جو ہانپتے خیال کی سپاہ تھی وہ آئینے سے دور ہے، دماغ میں تھکن کی سست چیونٹیاں براجمان ہیں، کس کی دسترس میں توق آ گیا، کس کی دسترس میں توق آ گیا کہ گردنوں کی ایک گرد چھا گئی، مڑی تڑی نحیف زرد گردنیں، وہ لیبراڈور آنکھ جھانکتی ہوئی، وہ کھڑکیوں سے ناک کو نکال کر ہے سانس کھینچنے لگا، یہ گیند ہول میں گرا کہ نال اکھڑ کے زندگی کے راستے سے دور جا پڑی۔
मुड़ी तुड़ी नहीफ जर्द गर्दनें, वो लेब्राडोर आंख झांकती हुई, वो खिड़कियों से नाक को निकाल कर वह सांस खींचने लगा। ये गेंद होल में गिरा कि नाल उखड़ के जिंदगी के रास्ते से दूर जा पड़ी। अजब घड़ी कि अस्प गोलियों के खौफ से ही गिर पड़ा। तमाशबीन नहीं था मैं, तमाशबीन बन गया। यहीं कहीं पे मैं भी हूँ, किसी कमान पर चढ़ा हुआ। यहीं कहीं पे मैं भी हूँ, किसी कसी हुई कमान पर चढ़ा हुआ। सवाल ये है, चल गया तो किस तरफ को जाऊंगा, लेब्राडोर आंख में या गेंद की तलाश में। कहा है ये उसने, खुदा किसने देखा? खुदा चश्मे बीना के खुलने से पहले भी गायब था, अब भी है। कहा है ये उसने, खुदा किसने देखा? खुदा चश्मे बीना के खुलने से पहले भी गायब था, अब भी है। और तुम उसे याद करते हो जिसने तुम्हें चिलचिलाती हुई धूप दी। 120 डिग्री में झुलसो तो देखो, वो सहरा की खामोशियों को तुम्हारी कराहों से तोड़ेगा। और तेल वाफर है जिससे वो मंजर बनाएगा, मंजर के जिसमें वो कैक्टस उगाएगा। वो जानता है तुम्हारी ज़रूरत को, कैक्टस का साया बहुत है। कहा है ये उसने, खुदा किसने देखा? खुदा चश्मे बीना के खुलने से पहले भी गायब था, अब भी है। और तुम उसे याद करते हो जिसने तुम्हें चिलचिलाती हुई धूप दी। 120 डिग्री में झुलसो तो देखो, वो सहरा की खामोशियों को तुम्हारी कराहों से तोड़ेगा। और तेल वाफर है जिससे वो मंजर बनाएगा, मंजर के जिसमें वो कैक्टस उगाएगा। वो जानता है तुम्हारी ज़रूरत को, कैक्टस का साया बहुत है। उसी ने बताया, हवा अब उसी के इशारे से चलती है। और अक्ल का तौसने तेज पा अब थकन के समंदर में मस्तूर है। ये हवा अपनी मनकार में असलहा लेके फिरती है। उसने कहा है कि मनकार में असलहा लेके फिरती हुई इस बला को जो रास्ते दिखाता है वो नक्शे बातल नहीं है, वो मैं हूँ। मुझे देख लो। और खुदा किसने देखा कि वो चश्मे बीना के खुलने से पहले भी गायब था। जमीलुर रहमान जो है वो नज़्म का बहुत बड़ा नाम है। तो उनकी फरमाइश पे किताब की पहली नज़्म है मुलाकात। नज़्म मुझको मिली ख्वाब के खेत में, आब व गिल के बखेड़े से बाहर निकलते हुए बीज में। नज़्म मुझको मिली ख्वाब के खेत में, आब व गिल के बखेड़े से बाहर निकलते हुए बीज में। तेरे पाँव से लिपटी हुई नकरई रेत में, एक बहती हुई रात के आखिरी पहर में। नज़्म मुझको मिली सर्द हैकल के आमाक में, आफरीनश के लम्हे से बाहर गिरी। एक सदा में दुरुत लय में उलझी हुई चीखती इस्तदा, और शब के तफाखुर में मुट्ठी में जिसकी तेरी एक अंगड़ाई का भूल था। नज़्म मुझको मिली ख्वाब के खेत में, आबो गिल के बखेड़े से बाहर निकलते हुए बीज में। तेरे पाँव से लिपटी हुई नकरई रेत में, एक बहती हुई रात के आखिरी पहर में। नज़्म मुझको मिली सर्द हैकल के आमाक में, आफरीनश के लम्हे से बाहर गिरी एक सदा में, दुरुत लय में उलझी हुई चीखती इस्तदा, और शब के तफाखुर में मुट्ठी में जिसकी तेरी एक अंगड़ाई का भूर था। नज़्म मुझको मिली हाँफती कांपती, शब की बाहों में हचकोले लेती हुई, दूर गाते हुए कैदियों के तराने में। और मुझसे कुछ ना हुआ। नज़्म आईना बनकर मेरे सामने फिर खड़ी हो गई। बस उसी रोज से मैं तो पत्थर बना घूरता हूँ इसे, एक मादूम होती हुई याद के भेदी।